آیت نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وهو الفتاح العليم قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللہ کہہ دیجئے تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے یا کرتے ہو اللہ کے سوا معبود لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض نہیں وہ ملکیت رکھتے ایک ذرے کی برابر وزن آسمانوں میں اور نہ زمین میں وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر اور نہیں ہے ان کا اس میں کوئی حصہ اور نہ ہی ہے کوئی ان میں سے اس کی مدد کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ دوسری طرف قوم سبا جو تھی، جو یمن میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال و دولت سے بادشاہ سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک نے شکر ادا کیا ان کو نعمتیں زیادہ مل گئیں، دوسرے نے ناشکری کی اس کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اب جب اختیار یہ اللہ کے پاس ہے تو پھر تم اللہ کے سوا ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تم ان کو بلاؤ، پھر وہ تمہاری مدد کر سکیں یا وہ بچا سکیں پھر تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو ایک ذرے کے برابر جو وزن ہوتا ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے آسمان و زمین میں، اور نہ ہی ان کا کوئی اس میں حصہ ہے کہ انہوں نے کوئی بنایا ہو آسمان و زمین کو تو یا اس کا نظام چلا رہے ہوں، کسی قسم کا ان کا تو اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔
اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اس اللہ کا کوئی مددگار ہو، جس نے کوئی اللہ کے ساتھ تعامل کیا ہو یا مدد کرتا ہو۔ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہیں فائدہ دے گی کوئی سفارش کسی کو اس کے ہاں مگر جس کے لیے وہ اجازت دے گا اس کو۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے، قالوا، وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں حق، سچ بات کہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی ذات بلند ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ تو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو معبود ہیں نا یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، ہاں صرف اگر کریں گے بھی تو اس کی کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہے کہ جب وہ سفارش ہی نہیں کر سکیں گے، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ سفارش تو اس کی کریں گے جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دینی ہے یا تمہیں کو اجازت مل گئی ہے کہ تمہارے حق میں سفارش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو، تو وہ کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں حق، سچ کہا ہے۔ تو اس سے مراد ہیں فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس طرح پروں کو مارتے ہیں جیسے صاف پتھر پر زنجیر کو مارا جائے تو اس سے آواز نکلتی ہے، اس طرح وہ پروں کو مارتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب اللہ کیا کہنے لگے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کو ہوش آتا ہے تو پھر جو فرشتوں نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے اللہ کے، ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تو وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں بھائی اللہ نے جو کہا ہے نا وہ حق، سچ کہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ آگے دوسروں تک بات پہنچاتے ہیں فرشتے، پھر آگے نیچے چلتی آتی ہے، تو شیاطین جو ہمیں سیڑھی لگا کر ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کان لگا کے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر سے ان کو ستارے مارتے ہیں، تو کسی کا کان ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے، کسی کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ نیچے وہ بات پہنچاتے جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ایک بات کے ساتھ پھر وہ آخر تک جا پہنچنے تک 100 ساتھ جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے نجومی ہیں جو لوگوں کی قسمت دیکھتے ہیں، پھر ان تک وہ کہانوں تک بات پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو بہت بڑی بلند اور بہت ہی اعلیٰ شان والی ذات ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیے کون ہے جو تم کو رزق پہنچاتا ہے آسمانوں زمین میں؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم اور تم، لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا سری گمراہی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ والے مشرکوں سے پوچھو کہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کو وہ رزاق مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ خزانے بے شک اللہ کے پاس ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ آگے ہیں نا ان کو تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ آگے اللہ کا دیا ہوا آگے تقسیم کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ ہی رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اللہ، اور پھر فرمایا تم ان کو یہ کہو کہ ہم اور تم یا تو واضح ہدایت پر ہیں یا صریح گمراہی پر ہیں۔ تو اس کا فیصلہ کل قیامت کو ہوگا کہ ہم حق پر تھے، ہدایت پر تھے یا تم تھے، ہم گمراہ تھے یا تم گمراہ تھے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہم سوال کیے جائیں گے اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ تو اس لیے ادھر ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے،
ادھر ہم کہتے ہیں تم گمراہ ہو، تم کہتے ہو ہم گمراہ ہیں، تو اس کا فیصلہ تو پھر اللہ ہی کرے گا کل قیامت کے دن۔ نہ ہمارے گناہوں کے متعلق تم سے سوال ہونا ہے، نہ ہم سے تمہارے بارے میں سوال ہونا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا، جیسے آتا ہے نا سورہ نجم میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر جان اس دن اپنا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، تو پھر وہ اپنی کی ہوئی محنت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تو جو کسی نے کمایا ہوگا اس دنیا میں وہی اس کے سامنے آئے گا۔ جیسے دنیاوی معاملات میں ہے، جو کرتا ہے وہی کھاتا ہے، وہی پہنتا ہے، تو وہی اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال کے لحاظ سے بھی جو کوئی اعمال کرے گا اسی کا وہ وہاں صلہ حاصل کر لے گا، اچھا ہوگا تو اچھا، برا ہوگا تو برا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ جمع کرے گا ہمارا رب ہم کو اور تم کو، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو فرمایا ان کو کہو کہ کل قیامت کا دن آئے گا، ہمارا رب جمع کرے گا ہم کو بھی اور تم کو بھی، پھر ہمارا رب فیصلہ کرے گا اس دن حق کے ساتھ، کیونکہ وہ فیصلہ بھی کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، تو اللہ اس علم کے مطابق پھر فیصلہ کریں گے جو جو کچھ کسی نے کیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔